اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہیں جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، تمہاری چمک، تمہاری دھمک، سیما تو سمک کہ سکہ روا تمہارے لیے، سوا وہ چلے کہ باغو پھلے، کہ دن ہو ولے لوا کے تلے، ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ مصطفیٰ کی شان میں آگے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو بر پی برسا دے برسانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے۔ ان قریب ہے 12 ربیع الاول، جو پیر کے دن منائی جائے گی، اور کتنا اچھا نصیب ہے کہ ہمارے مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے تھے، دن پیر کا تھا، تو اس بار بھی الحمدللہ 12 ربیع الاول پیر کے دن بیٹھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے سمجھیے کہ ہم مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے، ہمارے مصطفیٰ 12 ربیع الاول کے دن تھا پیر کا، اور اس بار بھی انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول دن پڑے گا پیر کا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے محبوب جب اپنی ماں کے شکم میں تھے، میرے مصطفیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ علماء فرماتے ہیں، سیدہ آمنہ نے یہ دعا کی تھی، پاک پروردگار عالم، کہ ابھی بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا، بچے کو یتیم کر دیا گیا، بچے کو لاوارث کر دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں، سیدہ آمنہ زمین پر بیٹھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہتی ہیں، مولا، ابھی بچہ دنیا میں تشریف نہیں لایا، اس کو یتیم کر دیا گیا، اس کو لاوارث کر دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں، غیب سے ندا آئی، آواز آئی، اے آمنہ، ہم نے تیرے بچے کو یتیم نہیں کیا ہے، تیرے بچے کو لاوارث نہیں کیا ہے، ہمیں جو بچہ دنیا میں بھیجنا ہے وہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اے محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا کو بہت خوشی ہوئی، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدہ آمنہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، یعنی کہ اپنے سسر سے، چونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ جیسے ہی پتہ چلا تو آپ دروازے پر آئے اور اجازت مانگی، اے آمنہ، کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو آپ نے اپنے آپ کو صحیح کیا اور آپ نے اجازت دی، ابا جان اندر تشریف لے آئیے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے، اپنے بیٹے کو دیکھا، اور بیٹا ایسا تھا کہ پوری دنیا میں ایسا بیٹا نہیں تھا، پوری دنیا میں ایسا بیٹا نہیں تھا۔ ارے آتا بھی کیسے جب اللہ نے ان کے سوا کسی کو بنایا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے میرے رب نے اپنے محبوب کا نور بنایا، ڈائریکٹ نہیں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے بھیجا، پھر حضرت شیش کو بھیجا، پھر اور نبیوں کو بھیجا، پھر نبیوں کو بھیجتا چلا گیا، پھر آخر میں دونوں جہان کے مالک، ہمارے دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار، قبر اور حشر میں کام آنے والے آقا و داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ 12 ربیع الاول دن پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے دادا نے گود میں لیا، آپ کبھی بوسہ لیتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں میرا عبداللہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، لیکن پیارے دوستو، سب مشیت الہی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کے دادا نے کہا، اے آمنہ، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس کو کعبہ شریف کی طرف لے جاؤں؟
سیدہ آمنہ کہتی ہیں آپ کا پوتا ہے، آپ اس کے دادا ہیں، آپ جہاں چاہیں لے جائیں۔ جیسے میرے مصطفیٰ کو حضرت عبدالمطلب کعبہ شریف کی طرف لائے ہیں، علماء فرماتے ہیں کعبہ دیکھ کر کے مصطفیٰ کا چہرہ جھکنے لگا، جدھر میرے مصطفیٰ کو حضرت عبدالمطلب لے کر جاتے ادھر کعبہ جھومنے لگے۔ اللہ الصمد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھ، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ یہ مصطفیٰ کی ذات ہے پیارے۔ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس وقت عرب کا یہ معاملہ تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں پر پیڑ پودے ہوتے تھے، اس کی جو خوشحالی ہے، اس کی ہوا ہے، آکسیجن کہہ لیجیے اس وقت کے دور پہ، اس دور کے حساب سے بتا رہا ہوں، تو تمام عورتیں ادھر ادھر کی لینے کے لیے بچوں کو آئیں۔ اسی میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی ذکر ہے کہ آپ جس سواری پر آ رہی تھی، جو آپ کا جانور تھا وہ تھوڑا کمزور تھا، ناشاد تھا، تو آپ پیچھے رہ گئیں، اور جتنی آپ کے ساتھ اور تھے جو بچے لینے کے لیے آ رہے تھے عرب سے، وہ پہلے آ گئیں، انہوں نے مالداروں کے بچے لے لیے۔ لیکن سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں دونوں عالم کے مختار تشریف لائے، سبحان اللہ۔ سیدہ حلیمہ کی سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کا نصیب جگمگا اٹھا۔ علماء فرماتے ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ کو گود میں لیا، اور لینے کے بعد میں آپ لے آئی ہیں جس سواری پر آپ آ رہی تھیں، جو سواری کمزور تھی، جو آپ کا جانور کمزور تھا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ وہی جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت دے دی، اتنی طاقت دے دی کہ آپ سب سے پیچھے تھیں، جیسے ہی مصطفیٰ کو گود میں لے کر آپ آئی ہیں تو سب سے آگے آپ نکل گئی ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب جیسے یہ رات کو لے کر گئیں تو آپ کے گھر میں پہلے کوئی ٹیوب لائٹ کا انتظام نہیں تھا، پہلے جو ہے انورٹر کا انتظام نہیں تھا، پہلے چراغوں میں تیل ڈالتے تھے اور روئی کی بتی بنائی، وہ جب تک جلتا تھا جلتا رہتا تھا، کیونکہ اس ٹائم تو یہ سسٹم نہیں تھا۔ تو وہاں کی عورتیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ آج حلیمہ کے یہاں اتنا اجالا کیسا ہو رہا ہے، لگتا ہے اس کو آج کوئی بہت مالدار بیٹا مل گیا، کوئی مالدار بچہ مل گیا۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو یہ دیکھ کر، آپ کے گھر کو دیکھ کر عورتیں کہنے لگیں چلو صبح ہونے دو، پوچھتے ہیں اے سعدیہ، اے حلیمہ سعدیہ، اے حلیمہ سعدیہ، تمہارے گھر میں اتنا اجالا کیسے ہو رہا تھا، کیا چیز جلاتی ہو، کیا روشن کرتی ہو، کون سا چراغ لے آئی ہو؟ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہو، اس کے اندر اتنی روشنی ہے سورج کے اندر کہ پوری دنیا میں چمکتا دھمکتا نظر آ رہا ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند دیا ہے، چاند کو اتنی سردار، آسمان کا سردار بنا دیا چاند کو، کہ اگر چاندنی ہوتی ہے تو چاند پوری دنیا میں روشنی کرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تاروں کو پیدا کیا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کا حسن اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا حسن والا تھا، اتنا نورانی والا تھا، تو جیسے ہی صبح کا سویرا ہوا، پوچھا یہ حلیمہ سعدیہ تمہارے گھر میں اجالا کیسا ہو رہا تھا، تمہارے گھر میں اتنی روشنی کہاں سے ہو رہی تھی؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جس دن سے میں اس بچے کو لائی ہوں، اس بچے کے پورے جسم کے اندر سے نور نکلتا ہے، جیسے ہی میرا بچے میں اپنے جیسے ہی اس بچے کے تن سے بدن سے میں کپڑا ہٹاتی ہوں، اس کے جسم سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں۔ کہنے لگی تم جھوٹ بولتی ہو، تو کہا میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اب ہوتا کیا ہے، ساری عورتوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد میں کہا آج دیکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کیا کرتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کون سا چراغ روشن کرتی ہیں، کتنے چراغ جلاتی ہیں۔ اب جیسے ہی شام ہوئی ہے، یہ چپکے دیکھنے لگی، دیکھتی کیا ہیں کہ مصطفیٰ میرے تشریف فرما ہے، حلیمہ سعدیہ کا گھر پورا جگمگ ہو رہا ہے، پورا گھر روشن ہو رہا ہے، کن کے صدقے میں، کن کے ذریعے روشن ہو رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں روشن ہو رہا ہے۔ جو چیز چمک رہی ہے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اور میرے مصطفیٰ کے جسم کے نور کے صدقے میں اس نور سے چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو منظر کشی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ عورتیں سمجھ گئی حلیمہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ جس دن سے یہ بچہ لائی ہے، اس دن سے
اس کے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو. یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے پیارے, یہ مصطفیٰ کی پیدائش کا معاملہ ہے. جب میرے مصطفیٰ آئے ہیں تو تمام جہان پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. کہاں سے لاؤ گے مصطفیٰ کی ذات, کہاں سے لاؤ گے مصطفیٰ کی شان جیسا کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک محبوب بنایا ہے جس سے بڑی محبت کرتا ہے, اور یہ محبوب وہی ہے جو 12 ربیع الاول اور پیر کے دن تشریف لائے تھے. اس بار بھی انشاءاللہ تعالی پیر کا دن پڑ رہا ہے اور چاند کی 12 ربیع الاول پڑ رہی ہے. ہمیں سب کو منانا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں, یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے, ایسا نہیں لگتا تھا کہ جب حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ کو لے کر گئی تھی تو ان کے گھر میں ایک بکری تھی, اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا, وہ کمزور تھی, لیکن حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ کا جیسے ہی ہاتھ پھیرا ہے کہ قدم مبارک اس بکری پر لگایا ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا, جیسے ہی مصطفیٰ کے قدم میری بکری کے جسم پر پڑے ہیں اس کے تھنوں میں دودھ اللہ تعالیٰ نے اتنا اتار دیا, اتنا اتار دیا, میں نے اپنے سارے گھر کے برتنوں کو بھر لیا لیکن دودھ ختم نہ ہوا. تو علماء فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا, ایسا نہیں لگتا تھا, علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں لگتا تھا کہ حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ کو پال رہی ہیں, ایسا لگتا تھا جیسے میرے مصطفیٰ حلیمہ سعدیہ کو پال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری جہان پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہ لاتے اللہ تعالیٰ سورج کو پیدا نہ کرتا, میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہ لاتے اللہ تعالیٰ چاند کو پیدا نہ کرتا, میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہ لاتے اللہ تعالیٰ تاروں اور ستاروں کو پیدا نہ کرتا, میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو نہ بناتا. جب مصطفیٰ تشریف نہیں لائے تھے ظلم ہی ظلم تھا, تاریکی ہی تاریکی تھی. جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں پوری دنیا جگمگانے لگی, پوری دنیا چمکنے لگی. 12 ربیع الاول کے دن میرے نبی تشریف لائے ہیں, پوری دنیا میں اجالا ہو گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ مصطفیٰ کی شان ہے پیارے. اس لیے 12 ربیع النور کے جلوس میں جائیں, اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے بہتر سے بہتر کپڑے بنائیں. یہ یاد رکھیں اگر ربیع الاول نہ آتی تو ہم دنیا میں تشریف نہیں لاتے. شاعر فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے مصطفیٰ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.